الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ ترجمہ آیت: اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال حبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا تھا۔ تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہوا تھا جن کو اللہ رب العزت نے نبوت اور بلند درجوں سے نوازا تھا، بلندیوں سے نوازا تھا۔ ان کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کو تو ہم نے نبوت دی ہی، لیکن ان کے نبوت دینے کے بعد بعض پیغمبروں کے ہم نے والدین کو اور بعض پیغمبر کی اولادوں کو اور بعضوں کے بھائیوں کو بھی ہم نے ایمان والی دولت سے نوازا۔ ان کو ہم نے ایمان والی دولت دی، ساروں کو نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نبوت اپنا ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی، تو فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، بعض ایسے تھے انبیاء میں سے تھے جن کے والدین کو، ان کی اولاد کو اور ان کے بھائیوں کو ہم نے نعمت دی۔ کون سی؟ دولت ایمان والی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ اوپر جو ہم نے بات کی تھی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بیٹا اور پوتا عطا کیا تھا۔ کُلًّا ہدینا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی تھی۔ یہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت؟ اس کی تشریح نیچے یہ آئی، فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان تمام انبیاء کو منتخب کیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی کون سی؟ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی دنیا کی ہدایت مراد نہیں، کوئی اور ہدایت نہیں، بلکہ وہ ہدایت جو ان کو راہ راست پر لے آئی، سیدھے راستے پر لے آئی، صراط مستقیم پر لے آئی، جنت والے راستے پر لے آئی، وہ والی ہدایت مراد ہے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء شرک کرتے، انبیاء شرک کرتے نہیں ہیں لیکن فرض محال اگر مان لیتے، قرآن مجید کی آیت ہے نا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں دوسرا الہ ہوتا، ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرض محال بتایا، اگر دوسرا الہ ہوتا تو کیا ہو رہتا ہے؟ لَفَسَدَتَ اللَّهُ، کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ اس طرح اللہ نے فرمایا یہاں پر وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں تو آپ تو الگ رہے انبیاء جن کو اللہ نے نبوت دی، جن کو اللہ نے راہ راست کی ہدایت دے دی، سیدھے راستے پر لے آئے، اگر یہ بھی شرک کرتے اللہ نے کہا ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے، مشرک کی مغفرت نہیں، ہر گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنا جو ہے نا وہ برابر جو ہے تسلیم نہیں کرتے، برابری میں تسلیم نہیں کرتا،
برابری میں تسلیم نہیں کرتا تو اللہ ہوئے، رب کائنات، کبریائی تو اس کی چادر ہے، جب کبریائی میں اس کے کوئی برابر آتا ہے تو اللہ کس طرح تسلیم کریں گے؟ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا کہ ہاں انسانوں کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہے ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام کو تسلی دی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ جو انبیاء گزرے جن کا ذکر اوپر ہوا، ان میں سے اللہ فرما رہے ہم نے بعضوں کو کتاب عطایت کی، کتاب دی ہے، ساروں کو نہیں ملی، والحکمہ اور بعضوں کو ہم نے حکومت دی، والنبوہ اور بعضوں کو ہم نے نبوت دی ہے۔ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اگر اب بھی 17 انبیاء کا ذکر ہوا اور وہ سارے کے سارے ایک ہی بات لے کر آئے تھے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، وقت کے پیغمبر کی بات مان لو، ان 17 انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد بھی یہ نئی بات مانتے، آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے، فَإِن يَكْفُرُوا اگر اب بھی انکار کرے بہا کس چیز کا، اس نبوت کا، اس رسالت کا، ہؤلاء یہ عرب والے، فرمایا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو آپ پریشان نہ ہو، ہم ایک ایسی قوم کو آپ کا وکیل مقرر کر دیں گے، ایسی قوم منتخب کر دیں گے جو آپ پر ایمان لے کر آئے گی۔ اور مفسرین کہتے ہیں قومن سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں، انصار و مہاجرین، کہ یہ آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لے کر آئے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ تو فرمایا اللہ نے فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاء اگر اس نبوت کا یہ لوگ انکار کریں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے، وکلنا ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے، قومن آپ کی قوم میں سے، وہ کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام، لیسو بہا بکافرین، جو آپ کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، جو آپ کو نہیں جھٹلائیں گے، جو آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی سمجھایا کہ ہم شرک کریں گے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اگر ہم وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کوئی اور قوم اٹھا کر لے آئیں گے جو وقت کے پیغمبر کی بات مانیں گے، ان پر ایمان لے آئے گی۔ ہمیں ایمان کی ضرورت، ایمان کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا یہ ہماری ضرورت ہے کہ کل قیامت کو میں نے کامیاب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے دنیا میں کامیابی والی زندگی گزارنی ہے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤں، اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس وقت آپ علیہ السلام کی نبوت چل رہی ہے، آپ کی نبوت پر بھی ایمان لے کر آؤں تاکہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔